الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے اور آج کی جو آنے والی رات ہے یہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک رجب کی 27ویں شب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ معجزہ اور معجزہ معراج، یعنی معجزہ کیا ہے اور معراج رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کس طریقے سے
اس کو کہا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت کی وہ نشانیاں دیں کہ جو کسی انسان پر حق واضح کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، کو ہر لحاظ سے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام سب سے جو معزز خاندان ہوتا تھا، اسی خاندان سے ان کی بعثت ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وہ شخصیت کا سحر عطا فرمایا تھا، ان کا کردار، ان کا ظاہری حسن و جمال، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو انبیاء کرام کی دعوت کو ماننے کے لیے کافی بڑی دلیل شمار کی جاتی تھی۔ اور چونکہ یہ انسان کا ایک نفسیاتی مسئلہ آپ اس کو کہہ لیں، یا یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے جیسے انسان کا عقیدت مند نہیں ہوتا، اس کی بات کو فالو نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی دوسرے انسان کو یہ دیکھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی یہ ہے، تو اس کے دل میں اس کا کیا احترام پیدا ہوگا، اور وہ اس کی بات کو اپنی بات سے برتر کیوں سمجھے گا۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز قربان کرنی مشکل ہوتی ہے، پیسہ قربان کرنا ہو یا وقت قربان کرنا ہو، ہر چیز کی قربانی، یعنی بندہ جو ہے وہ ایک سوچ رکھتا ہے، ایک اس کا مذہب ہے جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی آ کے یہ کہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو اور یہ طریقہ اختیار کرنی بڑی مشکل ہے، اور مذہب کا معاملہ تو ہوتا ہی بڑا حساس ہے اور بڑا نازک ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی رائے کو کسی بندے کے کہنے پر اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہنے والے کی عظمت اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے، جب تک وہ کہنے والے کی تکریم اور اس کی عزت و وقار کا قائل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس کے کہنے پر اپنی رائے کو قربان نہیں کرتا۔ یہ ایک بالکل زمینی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر لحاظ سے باکمال کر کے پیدا فرمایا، ان کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، اعلیٰ صلاحیتیں دیں، ان کا اخلاق سب سے بلند ہوتا تھا، ان کی بات کا وزن سب سے بلند ہوتا تھا، سب کچھ ان کو عطا فرمایا۔ لیکن انسان کی یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ یہ دلیل کی بات کو اتنا نہیں سمجھتا، اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت یہ خرق عادت چیزوں کو دیتا ہے۔ یعنی آپ فرض کیجئے گا ایک بندہ جو ہے وہ آ کر
آپ کے سامنے ایک مٹی کے ڈھیلے کو پرندہ بنا کے اڑا دے کہ کردار کی عظمت ہے، لیکن چونکہ زمینی حقیقت یہ ہے، اسلام کبھی بھی زمینی حقیقتوں کو اگنور نہیں کرتا۔ مثلا آپ فرض کیجئے گا ایک بندہ نابینا ہے، عین ممکن ہے نابینا بندہ بہت نیک ہو، بہت صالح ہو، اور تقوی و تدین کا وہ پیکر ہو، عین ممکن ہے وہ دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والا ہو، وہ ظاہری آنکھوں سے باطن کی آنکھ سے زیادہ دیکھتا ہو، لیکن عمومی لوگ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ صحیح طہارت بھی کرتا ہے یہ نہیں کرتا، اس کے کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کا وضو بھی صحیح ہوا یا نہیں ہے، یعنی لوگ جو ہیں اس کے بارے میں ایک شک کا شکار رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے کہہ دیا ہے کہ نابینا بندے کی امامت مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، زمینی حقیقت کو سمجھتے ہوئے۔ اسلام کبھی بھی زمینی حقیقتوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اور زندگی میں جس بندے نے زمینی حقیقتوں کو چھوڑا ہے اس نے بہت بڑی ناکامیاں اٹھائی ہیں۔ تو چونکہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ جو چیزیں عادت کے خلاف ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، دلیل سے بڑھ کر ان کو اہمیت دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات بھی عطا فرمائے تاکہ جو لوگ دلیل کی بات نہیں سمجھتے وہ پتھروں کا کلمہ سن کر ہی قائل ہو جائیں، اور وہ ان چیزوں سے انبیاء کرام کی عظمت کو اپنے اوپر ایک فوق چیز سمجھیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ انبیاء کرام کو یہ معجزات کیوں دیے گئے، میں یہ بات عرض کروں کہ جو لوگ معجزات یا کرامات کا ذکر ہلکے الفاظ میں کرتے ہیں، انداز میں کرتے ہیں، اس سے واقف نہیں ہے کہ اگر یہ معجزات یا کرامات جیسے تم ان کو بیان کرتے ہو بڑے ہلکے انداز میں، بڑے ایک تمسخرانہ انداز میں، اگر یہ ایسی ہی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کیوں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس سے نوازتا کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، جن کو آپ نیچری کہتے ہیں۔ نیچری یہ ایک فرقہ ہے، نیچری۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات کی ایک نیچر ہے، کائنات کی نیچر تو واقعی ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اور نیچر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کائنات نیچر کی پابند ہے، لیکن میرا رب نیچر کا پابند نہیں ہے، میرا رب نیچر کا خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ایک نیچر اور اصول کے تحت چلتی ہے۔ مثلا انسان چلتا ہے، درخت نہیں چلتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ درخت چل پڑا یا کرامت کے سبب، تو گویا یہ نیچر بدل گئی، اور کائنات کی نیچر بدلتی نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، تم ہماری سنت کو بدلنے والا نہیں پاؤ گے۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا کرامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں، اب دیکھیں نا، جب بھی کسی بندے نے دین پر اعتراض کرنا ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں دین پہ اعتراض کرتا ہوں، اگر وہ کلمہ گو بھی ہوگا۔ یعنی یا تو وہ یہ کہے گا مولوی یہ کہتا ہے اور دین کی بات پہ اعتراض کرے گا، لائے گا مولوی پر، کیونکہ دین پر تو کر نہیں سکتا۔ اب جن لوگوں کی اقلیت پسندی ایک حد سے آگے گزر گئی، یہ بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ عقل جو ہے نا، عقل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے۔ عقل ہر حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابی۔ عقل جو ہے یہ ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن جب لوگوں میں عقلیت پسندی ایک حد سے آگے جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے، تو پھر وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ یا کرامات کا انکار کریں گے یا معجزات کا انکار کریں گے۔ میں نے ایسی تفاسیر بھی دیکھی کہ جن میں نام تو تفسیر ہے، نام تو یہی ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن ہے، لیکن اور کہیں کچھ بیان نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں کسی معجزہ کا ذکر آئے گا، وہاں سارا زور لگا دیا جائے گا کہ معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی حضرت موسیٰ کا معجزہ نہیں تھا، یہ تو ویسے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے، وہ باریک سا پتھر تھا اور وہ مارا ڈنڈا تو وہ پتھر ہٹ گیا اور پانی بہہ نکلا۔ معجزے کا انکار کر دیا۔ ان سے بندہ پوچھے کہ جب ایک مرتبہ پتھر مارا گیا تو پتھر ٹوٹ گیا، تو 12 چشمے کیسے بہہ پڑے، اور 12 چشمے کیوں بہے؟ 12 چشمے اسی لیے بہے نا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو لاٹھی کو یہ بات کس نے سمجھا دی تھی، کہ چشموں کو کس نے بتا دیا تھا کہ تم نے 12 پھوٹنا ہے؟ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، قال انی عبد اللہ، پنگوڑے میں کلام کیا۔ وہ کہتے نہیں، پنگوڑے میں کلام نہیں تھا، یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ چند دن کا بچہ بولے، بلکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر جو ہے وہ 8 9 10 سال تھی، اور جب لوگوں نے کہا ان کی والدہ سے، ان کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت عیسیٰ جا کر پنگوڑے میں بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصولی طور پہ یہ کیا چیز ہے؟ اصولی طور پہ عقل کو اس کی حد سے آگے لے جانا ہے۔ اسلام کبھی بھی عقل کی توہین نہیں کرتا، اسلام اللہ کو عقل کی نعمت کہتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، اس میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسلام عقل کی تعریف کرتا ہے، لیکن اسلام عقل کی حد بندی کرتا ہے کہ عقل تمہیں اس حد تک لے جائے گی، اس کے آگے تمہیں نبوت کے در کو تھامنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں وحی کی پیروی کرنی ہوگی۔ اب سامعین محترم، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ معجزہ جو ہوتا ہے اسی کا عکس کرامت ہے۔
یعنی نبی کی کرامت ولی کی کرامت دراصل نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے. یعنی جس امت کا وہ ولی ہے نا، جس نبی کا وہ امتی ہے جس نے کرامت دکھائی ہے، تو کرامت بھی دراصل انبیاء کے معجزے کا عکس ہے. اور انبیاء کرام کا جو معجزہ ہے وہ قدرت الہی کا عکس ہوتا ہے. اب میں یہ بات عرض کروں کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا یا کرامت، لوگ آج کل حقارت سے کرامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ بابوں کی پروازیں بند ہو گئیں، وہ بابوں کا یہ بند ہو گیا. ایکچولی تو کرامت پر تان ہے نا. اب چونکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، اہل سنت میں شامل بھی رکھنا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کرامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب وہ اس طریقے سے پھر حملہ آور ہوتے ہیں. بھائی کرامات الاولیاء حق، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اولیاء کی کرامات حق ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور معجزات انبیاء کرام کے حق ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے یہ نیچر کے خلاف نہیں ہوتا، یہ سنت کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ کی سنت، یعنی سنت سے مراد ہے اللہ کی سنت، یعنی اللہ کا طریقہ جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اسے اللہ کی سنت کہا گیا ہے. اس کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ عادت کے خلاف ہوتا ہے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ خلاف سنت کیا ہے اور عادت کیا ہے. خلاف سنت تو یہ ہے، یا نیچر کے خلاف تو یہ ہے کہ ایک کام اللہ کے قانون میں نہیں ہے اور وہ ہو جائے. یہ تو نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. خلاف عادت کیا چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہے، آپ فرض کریں کہ پہلے وہ 4 بجے اٹھتا ہے، اس کی روٹین ہے، وہ ہمیشہ 4 بجے اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور ایک دن وہ 4 کی بجائے 3 بجے اٹھ کھڑا ہوا، تو یہ خلاف عادت ہے. تو کرامات یا معجزات خلاف عادت ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی عادت کے خلاف ہوتے ہیں، رب کی سنت کے خلاف نہیں ہوتے، نیچر کے خلاف نہیں ہوتے. میں مثلا یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف جب غار میں سوئے ہوئے تھے، غار اوپر سے کھلی تھی یا روشنی اندر آ سکتی تھی. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب سورج اوپر سے گزرتا تھا نا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین و ذات الشمال، وہ جب اصحاب کہف کے اوپر سے گزرتا تھا اپنا راستہ بدل کے گزرتا تھا. جو اس کا مدار ہے نا جو اللہ نے طے کیا ہے اس کو بدل کے گزرتا تھا. اب یہ نہ کہیے کہ یہ سنت کے اللہ کی سنت کے خلاف ہو گیا، یا اللہ نے جو سورج کا راستہ طے کیا اس کے خلاف ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ تھا، اللہ کا قانون یہ تھا کہ سورج اس راستے سے گزرے گا، لیکن جب اصحاب کہف سے گزرے گا تو اس راستے سے گزرے گا، اس سے نہیں گزرے گا. اللہ کا طریقہ تھا ہی وہ جس کے مطابق سورج گزرتا تھا. تو یہ خلاف سنت نہیں تھا بلکہ یہ خلاف عادت تھا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج کا یہ راستہ ہے گزرنے کا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بات یاد رکھنا، جس بندے نے حدیث کا انکار کر دیا اس کے لیے ہر گمراہی کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے. جس بندے نے حدیث کا انکار کیا نا اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن ہو جاتا ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کوئی 3 نمازیں پڑھتا ہے،
کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جس بندے نے حدیث کو چھوڑا نا، نیچریوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑا ہے۔ اور پھر میں بات عرض کروں، کہتے ہیں جی حدیثوں میں موضوع ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، بھئی یہ چیزیں کس علم میں نہیں ہوتی؟ کس علم میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی؟ جب محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی یہ حیثیت ہے، اس روایت کی اس کی یہ حیثیت ہے، پھر ایسی باتوں کا کیا جواز ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی معروف ایک حدیث ہے، روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے، وہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جا کے اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ پھر امام بصیری کہتے ہیں وَجَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ، کہ اللہ کے رسول جب آپ نے درخت کو بلایا نا تو وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور شکر کا سجدہ کرتے ہوئے آیا کہ مجھے اللہ کے محبوب نے یاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، یہ خلاف نیچر نہیں ہے، یہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ بندہ بولتا ہے درخت، بندہ چلتا ہے درخت نہیں چلتے، یا بندہ بولتا ہے درخت نہیں بولتے۔ عادت ہے نا، نیچر تو نہیں ہے، عادت ہے۔ لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہی تھا کہ درخت نہیں چلے گا، لیکن جب میرا محبوب بلائے گا تو درخت چلے گا۔ درخت نہیں بولے گا، لیکن جب کملی والا فرمائے گا تو درخت بولے گا۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ نیچر کے خلاف نہیں ہوتا، قانون خداوندی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، شق قمر کا معجزہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، اللہ کا قانون یہ ہے نہیں ہوگا، لیکن جب میرے نبی کی انگلی اٹھ جائے گی تو ہو جائے گا۔ تو ہمیں عادت اور فطرت میں فرق سمجھ لینا چاہیے، عادت اور قانون الہی میں فرق سمجھ لینا چاہیے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں کہ معجزہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے نا معجزہ، معجزہ، معجزۃن، یہ لفظ اس معنی میں قرآن و سنت میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن و سنت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں وہ آیت ہے، آیت، آیات۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا آیات کے ساتھ، ہم نے انہیں آیات دی۔ یہ لفظ جو تھا اس معنی میں متاخرین نے استعمال کیا، متقدمین نے نہیں کیا۔ اب یہ ایک عرف بن گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ معجزہ ہے کیا چیز۔ لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز، عاجزہ یعجزو، یعجزو اعجازا، کسی کو بے بس کر دینا، کسی کو عاجز کر دینا۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ کیسے عاجز کر دینے والی چیز؟ انسان کی طاقت کی ایک حد ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا طبیب ہو، ایک حد ہے، اور اس حد سے آگے انسان نہیں جا سکتا، اس حد سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ وہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں نا کہ میں ایک مرتبہ کہیں گیا تجارت کے سلسلے میں،
تو لوگوں نے مجھے کہا کہ کل ہماری ایک تقریب ہے، آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ کہتے ہیں میں رک گیا۔ دوسرا دن ہوا تو سارے لوگ ایک میدان کی طرف گئے، وہاں ایک گنبد سا بنا ہوا تھا، تو لوگ پہلے وہاں بادشاہ گئے، کچھ کہتے رہے واپس آ گئے، پھر امیر گئے، کچھ کہتے رہے واپس آ گئے، پھر علماء گئے، کچھ کہتے رہے واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا بات کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا تو طبیبوں نے علاج کیا، مشائخ نے دعائیں کی، تاجروں نے اور دولت مندوں نے پیسہ لگایا کہ یہ بچ جائے، لیکن بچا نہیں۔ یعنی ان کے بس میں یہ نہیں ہے، جتنا بھی بڑا انسان ہو اس کی ایک حد ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، اور جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے نا مریض کی، تو اور ڈاکٹر وہاں آ جاتے ہیں، زیادہ ڈاکٹر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس کی روح نکل جاتی ہے تو ڈاکٹر ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانی طاقت میں علاج کرنا تو ہے، مردے کو زندہ کرنا نہیں ہے۔ معجزہ عاجز کرنے والی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس کا جواب لانے سے پوری انسانیت عاجز آ جاتی ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جس کا جواب لانے سے پوری انسانیت عاجز آ جاتی ہے اور بے بس ہو جاتی ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یونانی طب بڑے جوبن پر تھی، اور یاد رکھنا انبیاء کرام کو معجزات اسی نوعیت کے دیے گئے جس نوعیت کا ان کے زمانے میں عروج تھا۔ تو ان کے زمانے میں یہ طب بڑے عروج پر تھی، لیکن کسی طبیب کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر سکے۔ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر سکے۔ یہ تو قرآن نے ابرس کا لفظ بولا ہے نا، وہ ابرئ الاکمہ والابرس۔ ابرس ہر نابینے کو نہیں کہتے، ابرس اس کو کہتے ہیں جو مادرزاد نابینا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ کمال دیا کہ حضرت عیسیٰ اس کی آنکھ پہ ہاتھ مارتے تھے اور اللہ انہیں بینائی دے دیتا تھا۔ اگر کسی نے علاج کرنا بھی ہے تو ہاتھ مارنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا نا، کوئی دوائی دے گا، کوئی دارو دے گا۔ یہ ہے جی معجزہ، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے جس کا جواب لانے سے جن و انس عاجز آ جاتے ہیں۔ اور اس کی دوسری پہلو کیا ہے، اس کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے کر بہت سی چیزوں کے باہمی ربط کو سمجھ لیتا ہے۔ یعنی انسان کی باڈی ہے نا جی، جیسے جیسے طب ترقی کرتی ہے تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ پرزہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ بندہ جو ہے وہ علت اور معلول کے تعلق کو سمجھ لیتا ہے، لیکن معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں علت اور معلول کے تعلق کو سمجھنے سے انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ وہ انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، انسانی عقل سے ماورا ہوتا ہے، وہ معجزہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، انسانی عقل کی بھی تو ایک حد ہے نا۔ یعنی کوئی بندہ جتنا بھی عقل مند ہے وہ فرشتوں کی تو آوازیں نہیں سن لے گا، وہ فرشتوں کو تو نہیں دیکھ لے گا، ایک حد ہے نا ہر چیز کی، انسانی علم کی۔ تو معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی عقل اس میں باہمی ربط کو سمجھنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ مثلا جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ کی مثال دی۔ اب ایک بندے کو کوئی تکلیف ہے، اس نے دوائی کھائی ہے، اس کا درد رک گیا ہے، تو ہمیں علت اور معلول سمجھ آتے ہیں کہ اس کا درد کیوں رکا ہے۔
ایک بندے کو کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس کو انجیکشن کیا، اس کو دوائی دی، کوئی ڈراپ ڈالے، وہ ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ آ گئی بات۔ لیکن ہاتھ پھیرنے کا بینائی لوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ اور حضرت صالح نے لاٹھی ماری پہاڑی پر، زندہ اونٹ نہیں نکل آئی، اس کا کیا تعلق ہے جی آپس میں؟ پہاڑی مارنے سے اونٹ نہیں نکل آئی، کیا تعلق ہے اس کا آپس میں؟ بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا معجزہ معراج عقل کی روشنی میں، وہ تکلف کرتے ہیں، وہ تردد کرتے ہیں۔ یا معراج کو معجزہ نہ کہو یا پھر اس کی عقلی توجیحات نہ کرو۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی عقلی توجیحات ہو نہیں سکتی، اور عقل انسانی وہاں بے بس ہو جاتی ہے معجزے کو سمجھنے سے۔ یہ میرے رب کی قدرت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آ جائیں کہ جو چیزیں عادت کے خلاف ہوں، ایک ہے عادت کے مطابق ہونا۔ یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں پوری نیچریت اس پہ کھڑی ہے کہ معجزہ نظام الہی کے خلاف ہے، اور ہم نظام الہی کے خلاف کوئی چیز مانتے نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ معجزہ نظام الہی کے خلاف نہیں ہے، معجزہ عادت کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے۔ اب جو چیزیں عادت کے مطابق ہوں انہیں موافق عادت کہہ لیں یا امور عادیہ کہہ لیں آپ، اور جو چیزیں عادت کے خلاف ہوں انہیں خرق عادت کہا جاتا ہے۔ خرق عادت، عادت کے خلاف۔ مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، عادت تو نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے پھر کہا، وہ جو معجزات کے منکر ہیں، او خدا کے بندو، اگر تم نے دین کے لیے محنت کرنی ہے تو کوئی دین کی خدمت کرو نا، شک کیوں پیدا کرتے ہو مسلمات کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا نا، وہ سانپ نہیں بنا تھا، بلکہ لوگوں کو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ سانپ ہے۔ اس پر ایک دلیل بھی دیتے ہیں، دلیلیں تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سانپ نہیں بنا تھا، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ سانپ بن گیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے وہ پھینکا نا، اپنی لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، اب طبی طور پر آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ انسانی جبلت ہے، یہ مقام نبوت کے منافی تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کہا خذھا سنعیدھا سیرتھا الاولی، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی حالت پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی حالت پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر لاٹھی سانپ بنی ہی نہیں تھی تو وہ پہلی حالت پر دوبارہ لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم گھبرا نہیں، اس کو پکڑ لے۔ جو خدا لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ خلاف عادت چیز تھی۔ اب جو اس کو کہتے ہیں خرق عادت یا امور غیر عادیہ، یہ جو امور غیر عادیہ ہیں پھر ان کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی غیر عادی کام کسی پیغمبر سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر غیر عادی کام کسی ولی سے ظاہر ہو، اور یاد رکھنا ولایت کے درجات ہیں،
غوث کتب ابدال، ظاہر ہے جتنا بڑا بھی ولی ہوگا کسی صحابی کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، اور جتنا بڑا تابعی ہوگا کسی صحابی کے مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکے گا۔ ولایت میں درجات ہیں، لیکن نبوت کے مقابلے میں سب کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقام اپنا اپنا ہے۔ یعنی صحابہ کرام بھی ولی ہیں اور عصر حاضر کے ولی بھی ولی ہیں، مقام اپنا اپنا ہے، لیکن لفظ جو ہے نبوت کے بعد جو میجر تقسیم کی جائے گی اس میں ولایت ہوگی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر خرق عادت کام کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا لفظ نبی کے لیے خاص ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ابو بکر صدیق کا معجزہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا معجزہ ہے، یہ حضرت علی کا معجزہ ہے۔ معجزے کا لفظ انبیاء کے لیے خاص ہے اور ولی کے لیے کرامت کا لفظ ہے۔ کرامت اور اصطلاحات کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لفظی معنی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ رحمت اور سلامتی کی دعا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ جو اصطلاحات بن جائیں ان کو اصطلاحات رکھیے، اگر حفظ مراتب نہ رہے تو پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر خرق عادت کام کسی غیر نبی سے ہو، ولی سے، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ماں بعد ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر خرق عادت کام کسی عام مومن سے ہو جائے، ایک بندہ جو ہے وہ مقامات ولایت پر تو فائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی ایسا کام کروا دیا، اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ معونت، اسے کرامت نہیں کہتے، کرامت ولی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر خرق عادت کام کسی کافر سے ہو، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی جس بندے نے مٹی کے ڈھیلے کو پودا بنا دیا یا پرندہ بنا دیا، لازمی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ خرق عادت چیز اس کے تقوی اور تدین کو بیان نہیں کرتی، اس کے لیے اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو ولی ہوگا، اس کو کرامت کہیں گے، اور اگر عقیدہ باطل ہوگا اس کو استدراج کہیں گے۔ اور علامہ پرہاروی کہتے ہیں یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک عیسائی بھی آ کے کوئی کرسمس شادی کر دے نا، لوگ اس کے بھی عقیدت مند بننے میں دیر نہیں لگاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ خرق عادت کام کسی تجربے کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک کلیگ تھا، وہ دم کرتا تھا، جو جن شن نکالتا تھا، بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں سونی نہ لے۔ ایک دن میں نے، وہ یعنی عملی طور پہ کوئی اچھا نیک آدمی نہیں تھا، تو میں نے ایک دن اسے کہا، میں نے کہا یار میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ دم کے مؤثر ہونے میں کوئی تقوی کی مداخلت ہے، یعنی ضروری ہے کہ بندہ متقی بھی ہو یا نہیں؟ میں نے کہا تمہیں دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ دم کے مؤثر ہونے میں تقوی ضروری نہیں ہے۔ جس کا دم اثر کرے ممکن ہے متقی ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، لیکن رسیوں کو تو سانپ انہوں نے بھی بنا دیا تھا نا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مقابلے میں ہندو آئے تھے تو وہ بھی تو ہوا میں اڑنے لگے تھے نا۔ بھائی ہر خرق عادت کام ضروری نہیں ہے کہ کسی نیک بندے سے ظاہر ہو رہا ہو، عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو کرامت ہوگی، اگر عقیدہ غلط ہوگا تو استدراج ہوگا۔ یہ اگر لوگ مرزے کی جو شعبدہ بازیاں تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے نبی مان لیا تھا، شعبدہ بازیوں کی وجہ سے، اگر لوگوں کو پتہ ہوتا نا کہ معجزہ اور استدراج میں فرق کیا ہے تو کوئی بندہ اس کا عقیدت مند نہ بنتا۔ یہ اتنی بڑا بگاڑ اس لیے آ گیا کہ لوگوں نے خرق عادت چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ کا ولی ہے یا اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد ضروری نہیں ہے کہ تقویٰ کی بنیاد پر وہ کام ہو رہا ہو۔ اور سامعین محترم، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کافر نے کوئی ایسا کام کیا جو بظاہر اس کی عزت میں اضافہ کرنے والا ہے، وہ تو استدراج ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو الٹا اس کی ذلت کا سبب بن جائے، ہے تو وہ خرق عادت۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ایک کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک پھینکا اور کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ پورے مدینے میں کسی اور کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا۔ کسی نے مسیلمہ کذاب سے کہا انہوں نے تو اس طریقے سے کیا تھا، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے پانی کنویں میں کم تھا، اس نے کہا میں اس میں تھوکتا ہوں اور پانی اوپر آ جائے گا۔ جب اس نے تھوکا اس میں تو پانی بالکل ہی غائب ہو گیا۔ اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر خرق عادت چیز سے کسی کافر کی کوئی یعنی بندہ یہ سمجھے کہ اس کی کوئی عظمت ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر وہ مزید ذلیل ہو جائے تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، خرق عادت چیز کے تناظر میں ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب معراج ایک معجزہ ہے۔ مراد کیا ہے کہ معراج ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم عقل کے پیمانوں پہ پرکھ سکو۔ معراج معجزہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ سفر کیسے ہو گیا یا آسمانوں سے کیسے گزر گئے۔ معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری عقل میں نہیں آئے گا، لیکن رب نے اپنے محبوب کو جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اور یہاں لے جانا تھا خدا لے گیا۔ بہرحال یہ میں ابتدائی گفتگو کر سکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر جماعت ہوگی۔